الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور جب بھی آپس میں سلام و مصافحہ کریں تو درود و سلام کی نا پکی عادت بنا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بہت سارے اسلامی بھائی، بہت سارے بھائی ایسے دیکھیں الحمدللہ کہ جو سلام و مصافحہ کرتے وقت نا درود و سلام پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مختصر درود پاک ہیں، درود و سلام ہیں، وہ پڑھ لیا کریں اور یہ پکی نا اپنی عادت بنا لیں۔ اور ساتھ یہ بھی کوشش کریں کہ جب بھی سلام کریں نا تو پورے تلفظ کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پورا سلام کریں اور پورا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ الحمدللہ باب المدینہ مرشد کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، ایک بھائی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ السلام علیکم، تو اس طرح مرشد کریم کو مخاطب کر کے نا سلام کر کے تو مرشد کریم فرمانے لگے، سبحان اللہ کیسی زبردست تربیت فرماتے ہیں نا الحمدللہ۔ مرشد کریم فرمانے لگے کہ یہ کہاں کے ہیں اور ان کے نگران کو پکڑیں ذرا اور پتہ کریں کون ہے ان کے نگران، کہ انہوں نے ابھی تک پورے سلام کی عادت بھی نہیں بنائی۔ مطلب وہ پیار سے نا مرشد کریم نے کیسی زبردست تربیت فرمائی، اور یقین کریں کہ وہیں سے ذہن ملا، وہیں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ الحمدللہ اپنی آنکھوں سے ایسے مناظر دیکھیں کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کی صحبت میں ایک پل بیٹھنا، گھڑی بھر بیٹھنا، یہ بہت فائدہ دیتا ہے۔ تو مدنی مذاکرے میں غالباً خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، جی بالکل خصوصی مدنی مذاکرہ تھا، اسی میں بلکہ شاید میں بھول رہا ہوں، مدنی مذاکرہ تھا غالباً، جی یہ دیکھیں جھوٹ ہو جاتا ہے نا، اب مجھے جو یاد ہے میں وہی قرض کروں گا نا، تو یہ دیکھیں یہ ذہن بھی الحمدللہ مرشد کریم نے دیا کہ ذرا سا جھوٹ بھی نا بالکل نہیں بولنا۔ تو مجھے لگا ایسا کہ شاید یہ خصوصی تھا، خصوصی مدنی مذاکرہ نہیں تھا بلکہ مدنی مذاکرہ ہی تھا، عشاء کے بعد یہ مجھے اچھی طرح یاد آ گیا۔ دیکھیں یہ ذہن بھی الحمدللہ مرشد کریم نے دیا کہ جو بات صحیح ہو وہ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات نا مبالغہ آرائی میں ہم کیا کچھ کہہ دیتے تھے پہلے، ابھی بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا لمبی لمبی ایسی چھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین مرشد کریم نے ذہن دیا کہ جھوٹ ہوتا ہے چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ بھی سیکھنے کو ملا، اور یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ سلام جو ہے وہ پورا دینا چاہیے۔ ہم بارہا سنتے ہیں، بارہا پڑھتے بھی ہیں، بارہا دوسروں کو بتاتے بھی تھے، لیکن وہ عمل کا جذبہ نہیں ملا نا۔ الحمدللہ رب العالمین مرشد کریم کے زبان سے جب سنا ایسی تربیت ہوئی کہ پکی نا نیت بن گئی الحمدللہ۔ اب تو کیا مدنی بہار ہے جی الحمدللہ۔ بلکہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں نا تو بعض بھائی کیا کرتے ہیں کہ جواب دیتے ہیں نا تو وہ بھول جاتے ہیں بیچارے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو بھول جاتے ہیں، چونکہ انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں ہوتا، تو وہ پھر ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے۔ تو الحمدللہ پورے سلام اور جواب کی برکت سے الحمدللہ وہ کتنوں کو ایسے مجھے ملنے والے جو کلینک میں پیشنٹس وغیرہ آتے ہیں تو کتنوں کو ہی مطلب وہ عادت ہو گئی ہے نا۔ اور میں کبھی کبھی اپنے دل میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اکثر اوقات جب لوگ آپس میں ملتے ہیں تو سب کو السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، لیکن جب مجھے ملتے ہیں تو پورا سلام کرتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ
کہ میں پورا جواب دیتا ہوں، یا ان کو جب میں سلام میں پہل کرتا ہوں تو پورا سلام کرتا ہوں، تو وہ ان کی محبت ہوتی ہے کہ جب مجھے سلام کرتے ہیں تو پورا سلام کرتے ہیں، یا اگر میں پہلے سلام میں کر لوں تو وہ سلام کا پورا جواب دیتے ہیں۔ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ دیکھیں یہ جو عزتیں ہیں نا، یقین کریں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں کیا کیا کچھ نہیں ملا نا۔ تو اب دیکھیں رحمتیں برکتیں وہ تو ملتی ہیں، عزتیں بھی انہی کے صدقے الحمدللہ، اور انہی کے احکامات میں، انہی کی اطاعت میں، انہی کی ارشادات میں ہماری عزتیں ہیں۔ یقین کریں آپ کسی بھی فرمان کو پکڑ لینا، آپ کو دیکھیے گا آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں ملیں گی، آپ کی دنیا بھی سنورے گی، آپ کی آخرت بھی سنورے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ نیت کر لیں اور آپس میں یہ پکی عادت بنا لینا کہ جب بھی سلام کریں گے تو ساتھ درود شریف پڑھیں گے، درود و سلام پڑھیں گے، اور یہ پکی اپنی عادت بنا لیں۔ اور یہ عادت جو ہے وہ یہ دیکھیں حدیث پاک میں نا اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نا۔ تو ویسے جو میری عادت ہے الحمدللہ رب العالمین وہ یہ ہے کہ جب میں سلام و مصافحہ کرتا ہوں تو میں بلند آواز سے درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو اس بلند آواز سے درود پاک پڑھنے کی برکت سے یہ میری عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی میں فری بیٹھتا ہوں یا کسی کی بات سنتا ہوں تو خاموش ہوتا ہوں، یا میں کوئی چیز اٹھاتا رکھتا ہوں، اٹھتا بیٹھتا ہوں، بائک پہ سوار ہوتا ہوں یا کسی سفر پہ جاتا ہوں، یا مطلب جو بھی کام ہوتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین پوری ایک عادت بن گئی ہے، درود و سلام تو ضرور پڑھنا ہے نا الحمدللہ، باقی کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو۔ اور بعض اوقات نا یہ پنجابی کا لفظ ہے ترا، کہ اس کو اردو میں تڑاکا شاید بولتے ہیں۔ یہ بیٹھو نا انسان کو اچانک ایک جھٹکا سا لگتا ہے، جیسے بچے بہو کر کے ڈرا دیتے ہیں یا کچھ کر کے ڈرا دیتے ہیں، یا اچانک سے کچھ ہو جائے تو بندے کا تڑاکا نکلتا ہے، پنجابی میں ہم اس کو ترا بولتے ہیں، ترا نکل کے بندے کا ایسے نا ایک دم سے جھٹکا سا لگتا ہے ذرا۔ تو الحمدللہ یقین کریں کہ ایسی درود و سلام کی عادت بنی ہوئی ہے، اچھے مدنی ماحول کی برکت سے، اچھے دوستوں کی وجہ سے، آپ جیسے محبت کرنے والوں میں رہنے کی وجہ سے، کہ جب تڑاکا نکلتا ہے، ترا نکلتا ہے تو تب بھی منہ سے درود ہی نکلتا ہے۔ اکثر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوئی چبھ جاتی ہے، پاؤں پھسل جاتا ہے، بندہ گر جاتا ہے، کوئی چیز لگ جاتی ہے، تو آپ یقین کریں او آئی کی بجائے، امی کی بجائے اوے کیا ہو گیا، اس طرح کے الفاظ کی بجائے درود و سلام ہی منہ سے نکلتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی زبردست مدنی بہار سناؤں، یہ دیکھیں 7 منٹ اسی میں ہو گئے۔ محبت کی بات جب چل نکلتی ہے تو پھر محبتیں سمیٹی جاتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ہم نے پچھلے دنوں نا، پچھلے کچھ عرصہ 2-3 سال پہلے ہم نے کاؤنٹر اور تسبیحیں تقسیم کی تھیں درود و سلام پڑھنے کے وجہ سے، اور نیت یہ کی تھی کہ ہم 1 کروڑ مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے مل کے نا، اکٹھا کر کے 12 ربیع الاول کے دن۔ تو ایک بچے کو ہم نے کاؤنٹر دیا، تسبیح دی، تو اب وہ ایک دفعہ نا تو اس کی عادت پڑھتے نا اس کی عادت بن گئی، وہ درود و سلام ہی پڑھتا جاتا، درود و سلام ہی پڑھتا جاتا، درود و سلام ہی پڑھتا جاتا۔ تو کلینک پہ بیٹھا ہوا تھا، کلینک کا دروازہ اس نے کھولا اور یوں ایسے بھاگتا نا، جیسے اس کے پیچھے بھی کچھ بچے تھے تو ایک دوسرے کا وہ مطلب پکڑا اس طرح کا کچھ کھیلتے ساتھ وہ دوڑ لگائی تھی، ساتھ درود و سلام پڑھ رہے تھے، ساتھ وہ میرے پاس آئے۔ تو جو ہی میرے پاس آئے نا، تو اب اس نے کرنا یہ تھا کہ فوراً دروازہ کھول کے بھاگتا ہوا آیا نا، اس نے کہنا تھا السلام علیکم، لیکن سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا زبردست وہ ایک مدنی بہار ہے کہ اس نے آگے السلام علیکم کہنے کی وجہ مجھے کہتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مطلب اس کی زبان پہ ایسا درود پاک مطلب چڑھا ہوا تھا نا، ایسا درود پاک کی مطلب اس کو فیض ملا تھا، لذت اور سکون مل رہا تھا کہ وہ اس کی زبان پہ پک گیا تھا درود و سلام ہر وقت۔ تو اب اس کی جلدی میں نا اس کے منہ سے السلام علیکم کی بجائے درود و سلام ہی نکلا۔ سبحان اللہ کیسی زبردست کی عادت بن گئی تھی نا۔ اور آپ کو یہ بات چل کے چل نکلی ہے تو میں آپ کو مزید عرض کروں کہ ایک میری پیشنٹ ہے، فیمیل ہے، تو ان کی مدنی منی ہے، مطلب ماشاءاللہ اب تو بڑی ہو گئی ہے، تو اس وقت آج 4-5 سال پہلے مطلب 4-5 سال چھوٹی تھی، تو وہ میری اسٹوڈنٹ بھی ہے، اس کو یہ اسکول کے سبق وغیرہ بھی پڑھاتا تھا جب وہ چھوٹی تھی، نابالغ تھی، تو وہ اس کو میں کچھ نہ کچھ یہ اسکول کے مطلب یہ انگلش وغیرہ میتھمیٹکس وغیرہ یہ پڑھاتے تھے اس کو، تو اسی کو انہی دنوں میں اس کو کاؤنٹر وغیرہ دیے اور درود شریف کا ذہن دیا۔ تو اس کی والدہ میرے پاس دوائی لینے آئیں میڈیسن کے حوالے سے، چیک اپ کے حوالے سے، تو بتاتی ہیں کہ آپ نے جو میری بیٹی کو درود و سلام کی عادت ڈالی ہے اور عادت بنائی گئی ہے جو آپ کی وجہ سے، رات کو وہ سوئی ہوتی ہے تو اس کی انگلی اور انگوٹھا
جس طرح وہ کاؤنٹر انگلی پہ چڑھا کے نا اس طرح مطلب وہ ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں یا تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں یا کوئی اذکار کرتے ہیں تو ساتھ انگوٹھے سے نا اس کے بٹن کو پریس کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے وہ سوئی ہوتی ہے نا, رات کو سوئی ہوتی ہے, تو میں کبھی اٹھ کے میری نظر پڑتی ہے تو وہ ایسی انگلی کو نا اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. بچی سوئی ہوئی ہے ماشاءاللہ, لیکن اس کی جو انگلی ہے اور اس کی جو یہ جو انگوٹھا ہے وہ ایسے مطلب حرکت میں ہوتا ہے جس طرح وہ اس کی انگلی میں کاؤنٹر ہے, تسبیح ہے, اور ساتھ وہ نا ایسے انگوٹھے سے بٹن کو پریس کر رہی ہے اور درود السلام پڑھ رہی ہے. کہتے ہیں وہ سوئی ہوتی ہے, مطلب اس کی والدہ کہتی ہیں نا کہ وہ سوئی ہوتی ہے لیکن اس کی انگوٹھے اور یہ انگلی ہل رہی ہوتی ہے, اور اکثر میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, کیا زبردست. یقین کریں کہ اس مدنی منی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہوں گی, ان کے گھروں میں, اس کے گھر میں رحمتیں ہوتی ہوں گی کہ ایسی پیاری عادت بن گئی ہے نا درود و سلام کی. اور میں آپ کو جب جو بات چل نکلی ہے چونکہ, تو ہم نے اس مہینے میں نا, اس مہینے میں 12 ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہم نے 92 لاکھ مرتبہ درود و سلام اکٹھا کیا تھا. اسلامی بہنوں کے گھروں میں تسبیحیں بھجوائی تھیں, اسلامی بہنوں کے گھروں میں اجتماعی طور پہ بھی, جیسے وہ ہوتی ہے نا وہ 2-4 سہیلیاں مل کے, تو جیسے وہ ملنا ہوتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے جس طرح اسلامی بھائیوں کی تو اسلامی بہنوں کی ہوتی ہے, تو وہ مل کے پڑھا کرتی تھی. تو ہماری اکیڈمی تھی گھر میں, بچے ٹیوشن پڑھنے آتے تھے, اسکول کی ٹیوشن, تو اس میں بھی ہم باقاعدہ طور پہ وہ گٹھلیاں ہوتی تھی کھجوروں کی, ان کو مطلب تقریباً وہ 25,000 تھیں, تو ہم وہ چٹائی بچھا کے زمین پہ اور چادریں وغیرہ بچھا کے اوپر بڑے اہتمام کے ساتھ ہم درود و سلام باقاعدہ طور پہ نا درود و سلام کی محفل ہوتی تھی تو ہم پڑھتے تھے. مدنی منیاں ہوتی تھیں الگ بیٹھتی تھی, مدنی منع ہوتے تھے الگ بیٹھتے تھے, اور جو بالغ اسلامی بھائی ہوتے تھے وہ ان کو بھی ہم باقاعدہ ریکارڈ رکھتے تھے اپنی ڈائریوں پہ نام لکھ کے کہ آج اتنا پڑھا, آج اتنا پڑھا. جب ملاقات ہوتی تھی ہم پوچھتے تھے کتنا ہو گیا, تو وہ کہتے تھے 10,000 جمع کر لیں, 12,000 جمع کر لیں, 1,200 جمع کر لیں, 12 مرتبہ جمع کر لیں. تو بعض اوقات کسی اسلامی بھائی کا ذہن نہیں بنتا تھا تو ہم اس کو کہتے تھے کہ ابھی ہاتھوں ہاتھ 12 دفعہ پڑھ لو, تو ابھی ہمیں جو ہے نا اس کا ثواب حاصل کر دو. تو 92 لاکھ دفعہ الحمدللہ ہم نے جمع کیا. جو اختتامی دعا تھی وہ 12 ربیع الاول کو تو ہم نہیں کر سکے تھے, ربیع الاول کا آخری اتوار تھا, تو دن کو ہم نے الحمدللہ اجتماعی ذکر النات کی اور دعا کی ترکیب بنائی. بڑی پیاری مطلب ترکیب تھی. گھر بیٹھے بہترین نعت خوان بننے کا موقع. آن لائن نعت کورسز جن میں 50,000 لکھی ہوئی نعتیں, 5,000 نعتیں, 100 سے زائد درود و سلام, 9 مختلف زبانوں پر مشتمل نعتیں, 300 سے زیادہ لیکچرز اور اسباق اور بہت کچھ شامل ہے. مزید معلومات کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ فرمائیں. یا نور الہدی السلام علیک یا نور الہدی السلام علیک.